بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبدالغفار مہار، میں اور صادق آباد کی آج ایک عظیم شخصیت جس نے صادق آباد کے لیے بہت کچھ کیا، محکمہ تعلیم ہو، محکمہ سیاحت ہو، صادق آباد کی ترقیاتی کاموں کا حوالہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محمد شفیق صاحب نے ہمیشہ صادق آباد کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ بے شمار گھروں کے چولہے آج بھی ان کی وجہ سے روشن ہیں۔ آج ہم ان کو ایمرا اسٹوڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، اور انہوں نے آج یہاں آ کے ہمارے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ہم سب سے پہلے چودھری محمد شفیق صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کو ایمرا کے آفس آ کے کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایمرا کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور سب کو جو انہوں نے یہ نئی تنظیم یا فاؤنڈیشن جو قائم کیا اس میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے پوری توقعات بھی رکھتا ہوں۔ یہاں آ کر یہ خوشی محسوس ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوست جو ہے ان میں ایک بھائی چارے کی فضا ہے، اور انہوں نے اپنا دفتر جو ہے، آفس جو ہے، بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ جائے امام اعلیٰ جو ان کے سوچ ہے، نظریات جو ہے، وہ بہت بڑے مثبت ہے۔ جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس کا جو ہے ایک پورا جو ہے مطلب کہ ہاؤس جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اسی طریقے سے یہ کمرہ جو ہے جس جگہ اس وقت بیٹھے ہیں اس کو بھی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، تاکہ سیاسی اور غیر سیاسی اور تاجران دیگر لوگ جو ہے یہاں بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں آسانی۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے صادق آباد کے لیے بھی، صادق آباد کے شہریوں کے لیے بھی۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا چودھری محمد شفیق صاحب، ماشاءاللہ صادق آباد میں آپ نے بہت کام کیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دور ہے ہمیشہ عوام کے لیے بہتر رہا، کئی بار اس کی حکومت کو گرایا گیا، لیکن اب پھر ایک بار پاکستان مسلم نون کی جو حکومت ہے بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے، بہت اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ صادق آباد کی ترقی میں ہمیشہ آپ کا کردار مثبت رہا۔ اب اس وقت جو صادق آباد کے ترقیاتی منصوبے ہیں وہ کون کون سے اور کون سے میگا پروجیکٹس آپ صادق آباد کو دے رہے ہیں؟ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ صادق آباد کی ترقی کے لیے جب ایک نمائندہ جو سلیکٹ ہوتا ہے، جس کو عوام اپنے کندھوں میں بٹھا کر اسمبلیوں تک پہنچاتی ہے، اس کے بعد جب وہ ممبر بن جاتا ہے تو اس کی صرف ایک ذمہ داری آتی ہے، وہ اپنی پبلک کے، اپنی عوام کے مسائل کو کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مسائل ذاتی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا میری یہ کوشش تھی کہ جب میں سب سے پہلے ہماری حکومت 2008 میں بنی ہے تو میری کوشش تھی کہ میں نے ہم ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عوام نے جس جرأت، حوصلے، دلیری سے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو ٹکر لے کر جو مجھے انہوں نے کندھوں پہ بٹھا کر سامنے اٹھایا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے مسائل حل کروں۔ اور یقین کرو کہ میں نے یہ مشن بنا لیا تھا اپنی صحت اور دوسری تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کہ میں نے اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے علاقے کی محرومیاں دیکھی ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے، جب 2008 میں نے سروے کیا 1977 کے بعد، ہماری اس کانسٹیچوئنسی اور اس حلقے کا نہ کوئی نیا سکول بنا تھا، نہ نیا سکول اپ گریڈ ہوا تھا۔ صحیح، بالکل۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی اصل میں۔ تو لہذا میں نے تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے میں نے ایجوکیشن کی طرف توجہ دی کہ اگر بچے اور بچیاں جو ہے اگر ان کی ایجوکیشن نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، وہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ نہیں بن سکتے۔ میں نے بلا تمیز کہ مجھے جہاں سے ووٹ ملے ہیں یا نہیں ووٹ ملے، ان بچے اور بچیوں کا کوئی قصور نہ تھا، میں نے وہاں بھی سکول بنائے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 160 پی چک ہے ہمارا، وہاں مجھ سے 15 پتہ نہیں 50 ووٹ ملے تھے، لیکن میں نے وہاں بھی ان کا گرلز مڈل اسکول تھا، میں نے اس کو ہائی کیا، اس کی بلڈنگ بھی بنائی، اور جس جگہ میں نے وہ بلڈنگ بنائی یا لوگوں نے جائز قبضہ کیا تھا، میں نے ان گاؤں سے پوچھے بغیر اس کو خالی بھی کرایا۔ اسی طریقے سے چندرامی میں تھا، میں نے وہاں بھی اسکول نہ صرف بوائز کو ہائی کرایا بلکہ گرلز کو بھی ہائی کرایا۔ کہنے کا مقصد ہے، میرا ایک مقصد تھا۔ اسی طریقے سے میں مسلسل میری کوشش رہی ہے
کہ صادق آباد کے عوام کے لیے جو کر سکتا ہوں میں نے پورے شہر کا سیویج سسٹم بھی بحال کیا تھا، سڑکیں بھی بنائی تھیں، اور میرے اپنے علاقے کی کوئی ایسی سڑک نہیں ہے، کوئی علاقے ایسے تھے جہاں لوگ جانے سے مطلب کہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے بقول کہ یہاں ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ گئے تھے، ہمیں رشتوں کا مسئلہ بن گیا تھا، میں نے وہاں بھی وہ سڑکیں بنائی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 2018 کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ صادق آباد کے ساتھ یہ اس حد تک زیادتی کیوں کی گئی، اتنا پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، تمام ڈیولپمنٹ کے کام رک گئے، ہمارا شہر کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا، سیوریج کا، واٹر سپلائی کا، دیگر ادارے بالکل بے پناہ کرپٹ ہو گئے۔ عثمان بزدار کے دور میں سب سے بڑا جو نقصان اس ملک کو ہوا ہے، اس پنجاب کو جو ہوا ہے کہ ادارے سارے کرپٹ کر دیے، وہاں رشوت کا بازار بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ رشوت لے کر لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے، وہ آگے ملے گے لوٹتے ملتے، لہذا اب دوبارہ پھر ہماری حکومت آئی ہے۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 2002 سے لے کر 2023 تک ایم پی رہا ہوں، استعفیٰ مجھے لوگوں نے نہیں اگر مجھے پسند کیا، لیکن میری پارٹی نے میری قدر کی ہے، پارٹی نے مجھے ایز اے ممبر پارلیمنٹ نہ ہونے کے باوجود مجھے انہیں ڈیولپمنٹ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس کا مشکور بھی ہوں، لہذا اس سے ہماری اب اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صادق آباد کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ہمارا صادق آباد کا کے ایل پی روڈ جو میں نے 2011-12 میں بنائی تھی تو وہ برباد ہو گئی تھی، میں نے اجتماعی طور پہ کوشش کی ہے، اپنے لوگوں کو بھی ابلائج کیا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے کمپریہنسو سیوریج کا ہے، جس کے سلسلے میں ہماری ورلڈ بینک سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے سروے بھی کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 7 سے 15 ارب روپے تک عمر میں ہو جائے گا، اس سے ہمارا بہت سارا، لیکن ہمارے بڑی پرابلم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے اداروں کی وجہ سے ہمارے کوئی ایسا ریئل اسٹیٹ لوگوں نے زمینیں خرید کر ایسی کالونیاں بنانی شروع کر دی ہے جو ایک سیاستدان کے لیے کہ مسائل کا گھر بنا ہے، نہ وہ پوری ڈیولپمنٹ کے پیسے دیتے ہیں، نہ وہ مطلب کہ اس کی سڑکوں کا حال دیکھتے ہیں، نہ جگہ کے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دور دور تک مطلب کہ آبادیاں جو ہے وہ آ گئی ہیں، اب ہمارے ڈسپوزل جو شہر کے اندر آ گئے ہیں، جس کی ہمارے پانی ڈسچارج کا مسئلہ بنا ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، میاں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس کے اس وقت جس انداز سے وہ کام کر رہی ہے، میں سمجھتے اس سے پہلے شاید کام نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں چاہے وہ ہیلتھ کا ہے، چاہے ایجوکیشن کا ہے، چاہے بچوں کے اسکالرشپ کا ہے، چاہے کسان کے مطلب کہ ٹریکٹر مطلب کسان کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، اسپیشلائز بچے جو ہیں ان کا ہے۔ آپ جیسی کیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکانوں کی تعمیر کے لیے قرضہ دینا شروع کر دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو نوجوان ہیں یا دوسرے اگر وہ کاروبار کے لیے ہم بلا سود پیسے دیں گے، اب ٹیکسی سسٹم بھی مطلب کہ شروع ہو رہا ہے، لہذا بہت سارے کام ہیں، اسی طریقے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بے پناہ کام ہو رہا ہے، مطلب کہ رشوت بھی بہت مطلب کہ کیا انہوں نے، ایم پی ایم ایل سیاستدانوں کو بھی چھوڑ کر مطلب کہ وہ ڈائریکٹ مطلب کہ خود ہر چیز کو توجہ کر رہی ہے، تو جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی، اور میاں نواز شہباز شریف جو ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں اس وقت ہمارے اسٹاک ایکسچینج کہاں چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ معاشی ترقی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی باہر سے آ رہی ہے، اور مجبوری بھی ہے مطلب کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے ہم نے قرضہ لینا ہوتا ہے، وہ ہم پر پابندیاں لگاتی ہے، کبھی کہتے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گیس کا ریٹ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں ٹیکس بڑھاؤ، جس سے ہماری عوام کو مشکلات کا اب اس کو بھی حل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر پاکستان مسلم لیگ کو یہ 3-4 سال 5 سال مل گئے تو ہم دوبارہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے گا، اور ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہماری پارٹنر ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ صرف تخریبی سیاست کر رہی ہے، اس کا مین مقصد جو ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی
کہ اگر وہ سی پیک کی مخالفت کرتی تھی کیوں کرتی تھی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ روک گئی تھی کیوں روک گئی تھی، اگر اسرائیل اور انڈیا سے اگر ان کو فنڈ آئے تھے وہ کس بیس پہ آتے تھے، انہوں نے جتنا پیسہ وہ سوشل میڈیا پہ خرچ کیا لوگوں کو اپنے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدان کو اگر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے وہ کسی پارٹی سے طرح اسے سب سے پہلے اس ملک کا سوچنا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک کی عزت نہیں ہے تو آپ کی بھی عزت نہیں ہے، آپ کو نہ باہر سے پوچھے گا یہاں سے پوچھے گا۔ تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، سیاستدان کو ہمیشہ اپنے مثبت انداز میں سوچنا چاہیے، اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی عوام کو ملک کے اپنے ملک دیکھنا چاہیے۔ تو لہذا بدقسمتی ہے ہماری صادق آباد میں بھی ہمارے بہت بڑے سیاستدان ہیں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہے کہ وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے پچھلے دنوں بھی آج بھی کل بھی ایک غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھ کوئی عقل کا کام نہیں ہے، سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ سیاستدان میں بڑی بردباری ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دے، ایک آدمی مسئلہ لے کر آتا ہے میرے پاس، وہ پیچھے سے جذبات سے آتا ہے، غصے سے آتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے، اگر میں بھی اس کو اسی طریقے سے ٹھکرانا شروع کر دوں باہر جا کر ٹکر مار جائے گا۔ میرا کام ہے اس کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، اس کی بات سننا، اس کی غور کرنا، اس کو اگر مسائل اس کا جائز ہے تو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو لہذا ہمیں بردباری اور زیادہ ملے کے ہمیں تحمل گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم ان کو بھی یہ اپنے توقع رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ حوصلے اور عزت کے جائے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا الیکٹرک میڈین کا تہہ دل مشکور ہوں، انہوں نے بہت ایک موقع فراہم کیا بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہمیں بھی حوصلہ دے۔ پاکستان زندہ باد۔ چودھری محمد شفیق صاحب کی بہت خوبصورت باتیں، دل کو مو لینے والی باتیں، بہت اچھی باتیں کی، اور ان کی باتوں پہ اگر عمل ہو جائے، ترقیاتی کاموں کا جو کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں جو حکومت ہے مریم نواز بہت کوشش کر رہی ہے۔ اچھا سر، صادق آباد کو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بد امنی ہے، اغوا، ڈکیٹی، وارداتوں کا سلسلہ، اور نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ رہا ہے کہ جب وہ حکومت آئی ہے امن رہا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں ایک بڑی بد امنی تھی، مسلم لیگ نون نے وہاں پہ امن کیا، لیکن صادق آباد میں امن ابھی تک خواب ہے، اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہمارے اداروں کا بہت بڑی کمزوری ہے، اداروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ سیاست کی ملک نظر ہو رہا ہے۔ کسی کی نظر بد لگی ہوئی ہے صادق آباد کو۔ صادق آباد میں حالات بہت خراب ہیں، نہ صرف امن و امان کے بلکہ انتظامیہ کے بھی، تو لہذا اس پہ بہت کام کرنے والا ہے۔ جب تک یہ سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے ملک کے مفادات سے ہٹ کر نہیں کام کرے گی، اس وقت نہ ادارے سدھر سکتے ہیں نہ یہ خود سدھر سکتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے ان کو صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کریں ملے کو۔ بہت اچھی بات کی جناب چودھری محمد شفیق صاحب نے کہ مفادات کی جنگ ہو رہی ہے، امن کے لیے یہ بھی کوشاں ہے، پورا شہر بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہے، تجاوزات کے جو مسائل تھے وہ بھی ان کی کاوشوں سے بہتر ہوئے، اور جو چھوٹے چھوٹے جو لوگ تھے ان کو روزگار کا سلسلہ بھی ان کی وجہ سے ہوا۔ تو ہم پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری محمد شفیق صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے، تو پھر کسی اور پروگرام میں اہم شخصیت کے ساتھ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔